کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 258۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مناظرہ کرنے والا ان کا معاصر سرکش بادشاہ تھا۔ ناظرین، قرآن نے اس بادشاہ کا نام تو نہیں لیا، البتہ تلمود میں اس بادشاہ اور اس مناظرے کا ذکر آیا ہے۔ روایات میں اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان کلدانی مذکور ہے، جو عراق پر حکومت کرتا تھا اور ایک جابر بادشاہ تھا۔ توریت میں نمرود کا واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، زمین پر جبار ہونے لگا، خداوند کے سامنے وہ جبار و صیاد تھا۔ ناظرین، نمرود اللہ کے وجود کا منکر نہ تھا، بلکہ وہ توحید کا منکر تھا، تدبیر کائنات میں غیر اللہ کی شرکت کا قائل تھا، کیونکہ اس کی قوم جن دیوتاؤں کو پوجتی تھی ان میں سورج سب سے بڑا دیوتا شمار ہوتا تھا۔ نمرود سورج دیوتا کا مظہر مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے توحید کی دعوت نمرود کے اس دیوتائی منصب پر براہ راست ضرب تھی۔ اس لیے نمرود نے اس مناظرے میں کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے حکومت و سلطنت بخشی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس بات کی طرف لطیف اشارہ فرمایا ان عطاہ اللہ الملک، یعنی اس نے نزاع اس لیے برپا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے ایک بے گناہ راہگیر کو قتل کیا اور ایک سزائے موت یافتہ قیدی کو آزاد کرتے ہوئے کہا یہ دیکھو، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، جس پر وہ ششدر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مناظرے میں راز حیات جیسے پیچیدہ مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نمرود اور اس کے حواری عقلی و فکری پختگی کے لحاظ سے اس قابل ہی نہ تھے کہ ان سے ایسے عقلی مسائل پر گفتگو کی جائے۔ وہ لوگ صرف مشاہدات و حسیات کو سمجھنے کے قابل تھے، اس لیے وہ سورج پرستی اور نجوم پرستی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشاہداتی اور حسیاتی دلیل پیش فرمائی جو خود ان کی فکری سطح کے مطابق تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود، اگر تو ربوبیت کے مقام پر فائز ہے اور کائنات میں تیرا بھی کوئی عمل و دخل ہے تو ذرا یہ اختیار سورج پر آزما کر دکھا۔ یہ دلیل ان مادہ پرستوں اور محسوس پرستوں کے ذوق کے عین مطابق تھی، اس لیے وہ مبہوت اور ششدر ہو کر رہ گئے۔ نمرود کے اس تاریخی مناظرے میں یہ امر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فہم و فراست کا کمال ہے۔ خداوند کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور بتحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے کامل عقل عطا کی اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا، شکریہ۔